آج کا موضوع ہے روزے کے مسائل۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں اہل ایمان پر۔ اس کا نمبر 1 روزے کی نیت کرنی چاہیے۔ ان حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جس شخص نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی ہو اس کا روزہ نہیں۔ نیت کا معنی دل کے ارادہ، زبان سے نیت نہیں، یہ نیت کرتا ہوں روزے کی اور میں نے پراٹھا اور چائے کھانی، میں نے فلاں چیز لینی ہے۔ جیسے لوگ نماز کی نیت کرتے ہیں پیچھے اس امام کے اور منہ میرا قبلہ شریف کی طرف وقت فجر کا اور اللہ اکبر، جیسے وہ نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ایسے ہی وضو کی نیت کے بھی الفاظ نہیں ہیں کہ جی پیتل کی ٹونٹی ہے اور گرم پانی ہے میں وضو کر رہا ہوں۔ ایسے ہی روزے کی نیت کے اردو کے یا عربی کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نیت کا معنی ہی دل کا ارادہ ہے، تو دل کا ارادہ آپ رات کو بھی کر سکتے ہیں، تراویح پڑھ کر آپ ارادہ بنائیں صبح میں نے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے روزہ رکھنا ہے، اور فجر کی نماز سے اذان سے پہلے آپ تہجد میں اٹھتے ہیں اور سحری کھانے سے پہلے نیت کیجئے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور ثواب کی نیت سے، کسی کو دکھلاوے کے لیے نہیں۔ جس نے شہرت کے لیے روزہ رکھا اس کا کوئی روزہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ سب کو بتاتا دیکھو جی میں بیمار بھی ہوں، میں نے پھر بھی روزہ رکھا ہوا ہے، مجھے تو تکلیف ہے میں نے پھر بھی روزہ نہیں چھوڑا، وہ مشہوری کرتا پھرتا ہے۔ تو روزے کے لیے نیت کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 2 ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کھاؤ۔ کچھ لوگ رات کو جاگتے رہتے ہیں اور پھر 12 بجے 1 بجے سونے کا ارادہ کیا تو پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا۔ اب فجر کی اذان کے بعد امامہ مجھے اٹھانا، میں نے سحری کر لی ہے۔ یہ یہودیوں کی سحری ہے۔ اہل کتاب ایسے سحری کیا کرتے تھے اپنے روزے کے لیے۔ مسلمانوں کی سحری کا وقت تہجد کا وقت، اس کے بعد پھر فجر کی نماز ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ، سحری کھانے میں برکت ہے۔ وہ برکت سارا دن آپ کو اور مجھے بھوک نہ لگے، برکت ہے۔ صحت قائم رکھے اللہ اس کھانے کے ذریعے سے، برکت ہے۔ روزہ رکھنے کی اللہ شام تک توفیق دے کہ میں صبح یہی نہ کھاتا، آج تو بڑی بھوک لگی ہے، روزہ ہی نہیں ختم ہو رہا، وقت ہی ختم نہیں ہو رہا، پیاس نے بڑا ستایا ہوا ہے۔ کتنا پانی آدمی پی لے گا سحری میں؟ 1 گلاس 2 گلاس، اللہ تعالیٰ اسی میں برکت ڈال دیتا ہے، شام تک آدمی کو محسوس نہیں ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام میں یہودیوں کی مخالفت کی ہے۔ رمضان المبارک بابرکت مہینہ اور ہم تھکے ہوئے ہیں جی ابھی کھانا کھا لیتے ہیں، تو سنت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کرو، تسحروا، اس میں برکت ہے۔ نمبر 3 عن ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ثلاث من اخلاق النبوت، تین چیزیں پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کے اخلاق میں، اخلاق نبوت میں سے تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، تعجیل الافطار و تاخیر السحور و وضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ۔ نمبر ایک، روزہ جلدی افطار کرنا۔ اذان مغرب ہو گئی ہے، یہ تو وہابیوں کی ہوئی ہے، یہ ہماری نہیں ہوئی۔ وہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو روزہ رکھتے تھے، تو ہمارے جو مولانا اسحاق تھے، ہماری بریلوی مسجد تھی ہماری، تو وہ کھانا شانا کھا کے پھر وہ ایک پیٹنے والا ہوتا تھا، اس میں پیٹتا تھا تو پورے گاؤں میں آواز جاتی۔ تو ابا جی رحمت اللہ علیہ کہتے رہتے یہ کھا کے دے گا ہمارا روزہ ہی خراب کرے گا۔ وہ واقعی اتنی دیر ہو جاتی۔ کیلنڈر جو ہیں وہ احناف کے ہاں 1 منٹ احتیاط کا، 2 منٹ، شاید مولوی کو غلطی لگ گئی ہو، شاید اذان پہلے دے دی ہو، اسے پیاس پہلے لگی ہوئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کیا کہتے ہیں کہ 3 باتیں اخلاق نبوت میں سے ہیں۔ نمبر 1، تعجیل الافطار، روزہ کو جلدی کرنا افطار، جو ہی وقت ہوا اب انتظار کس چیز کا۔ اور آج کل تو آپ کے پاس میڈیا اتنا ہے، موبائل ہیں، گھڑییں ہیں، ساری چیزیں ہیں، اس میں وقت آپ کو گوگل بتا دیتا ہے اتنا بجے سورج غروب ہو چکا ہے۔ جب سورج غروب ہو جائے تو روزہ افطار کر لیں۔ یہ احتیاط کا پہلو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بالکل خلاف ہے۔ اب تو اللہ جزائے خیر دے اس میڈیا کو اور سوشل میڈیا اور یہ گوگل کو کہ احناف بھی جلدی روزہ کھول دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو ہو گیا، چلو بھئی اہل حدیثوں کی بھی اذان ہو گئی ہے، کھول لو روزہ۔ نمبر 2، وتاخیر السحور، سحری دیر سے کرنا، کھانا کھا کے پھر سو جانا ہے، پھر فجر کے لیے اٹھنا ہے، نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ بالکل آخری ٹائم پر سحری کا کھانا کھانا، آخری ٹائم پر بیٹھے ہوئے موبائل پر کھیل رہے ہیں، ابھی کھانا کھانا۔ سنت یہ ہے کہ سحری دیر سے کرنی ہے اور افطار جو ہے وہ جلدی کرنا ہے۔ افطار لیٹ کرتے ہیں اور سحری پہلے کر لیتے ہیں، یہ یہودیوں کی سنت ہے۔ نمبر 3، نماز میں دایاں ہاتھ و وضع الیمین علی الشمال، بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا۔ یہ دایاں ہاتھ ہے، یہ بایاں ہاتھ ہے، اس کے اوپر رکھنا۔ اور ہم جب ایسے رکھ کر ناف کے نیچے رکھیں گے تو دایاں ہاتھ نیچے ہو جائے گا، بایاں ہاتھ اوپر ہو جائے گا۔ اور جب یہاں رکھ کر اپنی امی کی طرح سینے پر رکھیں گے تو دایاں ہاتھ اوپر ہو جائے گا اور بایاں ہاتھ نیچے ہو جائے گا۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ پھر ہوتا ہے جی آنکھ نہیں کھلی، اچھا امی جی آ رہا ہوں، ابھی اٹھتا ہوں بیگم، وہ بیگم بیچاری پیٹتی رہتی ہے، بھی جلدی آ جاؤ شاہ صاحب اذان دے دیں گے۔ اس کا حل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع احدکم النداء والاناء على يده فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اذان سنے، وقت ہو گیا نا، مؤذن نے اذان دے دی ہے، آپ کے پاس بھی ہم نے کارڈ تقسیم کر دیے، سحری کا ٹائم لکھا ہوا ہے، سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، ادھر سے اذان آ گئی اللہ اکبر، تو پھر کیا کریں؟ میں تو اٹھا ہی لیٹ ہوں، ابھی تو میں نے 4 لقمے ہی لیے ہیں، یہ تو بھوکا رہ جاؤں گا۔ ابلیس کہتا ہے چھوڑ پرے روزہ ہی نہ رکھ، کہہ دینا جی آج تو آنکھ ہی نہیں کھلی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اذان سنے کہ اذان آ رہی ہے، بلال اذان دے رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور تمہارے ہاتھ میں کھانے کا برتن ہے، ہاتھ میں برتن ہے نا، سامنے رکھا ہوا ہے، آپ کھا رہے ہیں، والاناء علی یدہ، تو اس کو مت رکھ یہاں تک کہ اپنی حاجت پوری کر لیں۔
اس کا معنی کیا ہے؟ جلدی جلدی اس کھانے کو ختم کرو۔ اب دو پارٹیاں بن گئی ہیں، ایک افراط و تفریط، ایک کہتا ہے حدیث میں آیا اپنی حاجت پوری کرو، وہ اذان ساری بھی ختم ہو گئی، اس کے بعد اور اذانیں بھی، وہ کہتا ہے جی حدیث میں آتا ہے کھاتے ہی رہو، کھاتے ہی رہو، یہ بھی غلط ہے۔ اور ایک کہتا ہے اللہ، وہ کہتا ہے بس پانی کا گلاس سے نیچے رکھ دو اذان ختم، یہ بھی غلط ہے۔ جس کے ہاتھ میں برتن ہے وہ جلدی جلدی کھانا کھا لے، اس حدیث کا یہ معنی ہے۔ ادھر اذان مکمل ہوگی، ادھر جلدی سے کھانا کھا لے گا۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا غربت الشمس فقد افطر الصائم، جب سورج غروب ہو جائے، اذا غربت الشمس فقد افطر الصائم، تو پھر روزہ دار روزہ کھول لے۔ وہ جہاز کے اندر سوار ہوا، 15 منٹ باقی رہتے تھے، ایئرپورٹ پر بیٹھے کہہ رہا اللہ کرے جہاز لیٹ ہو جائے، پاکستان میں روزہ کھل جائے، میرا آسانی ہو جائے گی۔ جو ہی جہاز نے اڑا 15 منٹ پہلے، جو اڑتا جا رہا ہے سورج تو سامنے آ گیا۔ اب روزہ کہتا ہے میں اپنے پاکستانی ٹائم کے مطابق، سورج غروب ہو گیا ہے پاکستان میں بھی، تو میں لاہور ہی پہنچا ہوں، اسلام آباد سے کراچی پہنچ رہا ہوں، سعودیہ جانا ہے عمرے پر، روزہ نہیں افطار کر سکتا۔ روزہ افطار اب جو سورج سامنے آ گیا نا 2 گھنٹے کے بعد اس نے اندر جانا ہے، پھر روزہ افطار کرنا ہوگا، پھر اس کے ساتھ چلیں گے جب روزہ سورج اندر چلا جائے گا۔ اسی طرح سحری کا وقت ہے، فلائٹ تیار ہے اور ادھر سے ابھی سحری کا وقت شروع ہونے لگا ہے، ادھر سے جناب جہاز اڑ گیا ہے ہمارا، تو اب سحری کس وقت ہوگی؟ وہی 2 گھنٹے کے بعد، جب سحری کا وقت آئے گا اس وقت سحری بند کی جائے گی۔ یہ نہیں کہ میں ابھی بند کر لوں اور 4 گھنٹے کے بعد سحری کا وقت شروع ہو رہا ہو۔ اب افطاری کے وقت کیا ہونا چاہیے؟ افطاری کے لیے امی جی پکوڑے ہی نہیں بنائے آپ نے اور میں کل ہی تھا مغرب پر جا رہا تھا دفتر میں اپنے، تو میں دیکھ رہا تھا بڑا رش، میں نے ارسلان کو کہا کل دیکھنا 15 منٹ پہلے یہاں کیا طوفان ہوگا گاڑیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ، وہ پکوڑے لے کر پہنچ رہا ہے، وہ سموسے لے کے بھاگ دوڑ کی، اور گاڑیاں ڈزن آپس میں لگ گئی ہیں، اب وہیں افطاری ہو رہی جی میز کے اوپر۔ مجھے ایک دفعہ امریکہ کی ایک ٹیم تھی، امریکن تھی ہماری ایک بہن، انہوں نے کہا جی افطاری میرے پاس کریں، ہم ہلے ہوئے ہیں یہ سارے چٹپٹے کھانوں کے افطاری کے وقت، تو میں گیا تو کھجور سے میں نے افطاری کر لی، پانی میں نے پی لیا، میں اس کی طرف دیکھتا ہوں کہ اندر سے کچھ آئے گا، میں نے بیٹے کو کہا کچھ لاؤ اندر سے، ان کی ماما نے کہا جی دنیا کی سب سے قیمتی کھجور عجوا، اس سے آپ کو روزہ کھلوایا، سب سے قیمتی پانی زمزم پلا دیا، جائیے گھر افطاری ہو گئی ہے، نماز پڑھی اور گھر جاؤ۔ وہ کہا لو جی افطاری پہ بلایا تھا چودھری بشیر صاحب نے، کیا دیا جی کھجور اور پانی دے کے کہہ دیا گھر جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین کھانا کھجور ہے، سحری کا بہترین کھانا کھجور ہے، اور زمزم ٹاپ کلاس پانی ہے، اور عجوہ کھجور ٹاپ کلاس ہے، بہترین افطاری ہے۔ ہمارے ہاں جب ہم حنفی تھے تو کچھ نہ ملتا تو سنت کیا ہے جی، نمک بھی ابا جی رکھا کرتے تھے، آج نمک سے کھولو گے نبی کی سنت، جھوٹ ہے، کوئی سنت نہیں نمک سے، بلکہ ہمیں تو یہاں تک ڈرایا جاتا تھا نمک گر گیا نا تو آنکھوں کی پلکوں سے اٹھایا جائے گا قیامت کے، ہم تو روتے رہتے یہ کیا مصیبت ہوگی، نمک گر گیا، آنکھوں کے پلکوں سے، جھوٹ نبی پر باندھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کرتے تھے، سب سے پہلے نمبر 1 تازہ کھجور، نمبر 2 تازہ میسر نہ آتی، غربت کا زمانہ میرے پیغمبر کا، اللہ اکبر، خشک کھجور، چھہارا جسے آپ کہہ لیں، نمبر 3 وہ بھی میسر نہیں تو پانی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کر لیتے۔ بیگم سے لڑائی نہ کیا کریں، گھر والوں سے، ان کا بھی روزہ ہوتا ہے بیچاروں کو، سارا دن انہیں کچن میں گھتائی رکھتے ہیں، آج یہ پکا کے لاؤ، آج یہ پکا کے لاؤ، آج یہ، میرے سادہ ترین روزے کا کام رکھیں۔ روزہ کا رمضان کا مہینہ یہ نہیں کہ ڈشوں کے انبار لگے ہوئے ہیں اور سارے رات کھاتے رہو،
اور سارا دن سوتے رہو، نماز نہ روزہ نہ کچھ اور۔ تو پھر 3 چیزیں یہ اپنے ٹیبل کے اوپر رکھیں، جو سادگی سے میسر گھر میں آ جائے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، انہیں بھی بھیج دیا کریں۔ اب پھر دعا آ گئی، بسم اللہ پڑھ کر تو آپ نے سحری کر لی، اب میں نے افطاری کرنی ہے، تو پھر افطاری کے لیے کیا دعا ہے؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ رگیں تر ہو گئیں، بھوک جاتی رہی ہے، اور انشاءاللہ اللہ ثواب بھی ضرور دے دے گا۔ اس امید، اللہ سے امید رکھیں، کبھی امید کا دامن نہ چھوڑیں، کہا کریں انشاءاللہ جنت الفردوس لینی ہے، انشاءاللہ نبی کے پڑوس میں جا کر محل بیٹھنا ہے، اللہ دے گا انشاءاللہ۔ جیسا گمان رکھو گے پھر کام بھی ویسے ہی کیجئے۔ اور جو ہمارے حنفی مسلمان بھائی، ہمارے نمازی، وہ جو دعا مانگتے ہیں نا، وہ افطاری کے وقت وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم لک صمت؟ نہیں، افطاری کی دعا، وہ جس میں آتا ہے میں کل کا روزہ رکھ رہا ہوں، وابی صومی غد نویت من شہر رمضان، وہ یہ دعا پڑھتے ہوتے ہیں جب سحری کھاتے ہوتے ہیں کہ جی میں کل کا روزہ رکھ رہا ہوں۔ وہ آخری روزہ رکھ رہا ہے تو کہتا ہے میں کل کا روزہ رکھ رہا ہوں، عید کا بھی روزہ رکھ رہا ہوں۔ وہ مزے کی دعا ہے، دعا ہی غلط ہے، ترجمہ ہی غلط ہے، اور نیت بھی اسی طرح غلط ہے۔ وہ بیچ میں ایک مسئلہ رہ گیا، سارے نیت کرتے ہیں مسلمان بھائی میرے بڑے پیارے، اور امام صاحب جو ہوتے ہیں وہ بھی نیت کر رہے ہوتے ہیں، نیت کرتے ہو نماز فجر کی 2 رکعت فرض پیچھے اس امام کے، وہ پتہ نہیں کون سے امام کے پیچھے ہوتا ہے، خود بھی امام ہوتا ہے اور کہتا ہے پیچھے اس امام کے۔ آپ تو سارے کہتے ہیں پیچھے اس امام کے، وہ بھی کہتا ہے پیچھے اس امام کے، وہ آگے پتہ نہیں کوئی امام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ وہ میرے بھائی تھے ایک فضل حسین، بڑے غالب، یہ جو پیر ہے یہاں پر اس کے مرید تھے، یہ گمگول شریف جو ہے، تو ہمارے پیچھے اس نے جمعہ پڑھ کے کہا تم تو ہمیں بڑے کافر سمجھتے ہو، مشرک، گالیاں دی، بڑا آدمی تھا ہم سے، میں نے بھی تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا شاہ صاحب نے نماز پڑھائی، بڑے شاہ صاحب نے، آپ میرے ساتھ بھائی جان کھڑے ہوئے تھے، آپ کدھر تھے؟ کہتے میں نے نیت کی پیچھے امام کعبہ کے، آؤ۔ میں کہ امام کعبہ تو ہم سے بڑا وہابی ہے، ادھر پہنچ کے کھڑا کہاں ہوتا ہے؟ یہاں۔ تو نیت کا جو مسئلہ ہے وہ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اب رہ گیا آخری باتیں 2 صرف، سفر میں روزہ۔ حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ تعالی نے پوچھا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سفر میں روزہ رکھوں؟ فرمایا رکھ، تیری مرضی، نہ رکھ تیری مرضی، چاہے رکھ لے چاہے نہ رکھ۔ سفر تو سمجھتے ہیں آسان ہے، اپنی گاڑی ہے، اے سی لگا ہوا ہے، فرسٹ کلاس، ابھی پہنچ جاؤں گا، کوئی مسئلہ، رکھ لے۔ اور اگر سفر میں تنگ ہوتا ہے تو مت رکھ، پھر قضا دے لیجئے گا۔ اور سفر کے اندر ایک آدمی نے روزہ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی ادھر سارے بندے کیوں کھڑے ہوئے ہیں، یہ صاحبان کیوں لگا دیے؟ کہا دی اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، سفر میں گرمی ہے تو اس کو گرمی لگ گئی ہے، پکا شکا دے رہے ہیں سایہ۔ فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں۔ اب آگے بیمار، آخری بات، بڑھاپا، بیماری، تکلیف، اور حائضہ عورت جسے حیض آ جائے آدم کی بیٹی کو، اور حاملہ عورت، حمل ہے پریگنٹ، اور دودھ پلانے والی عورت، یہ سب کا ایک ہی مسئلہ ہے، فدیۃ طعام مسکین، کھانا کھلا دے ایک بندے کو، کھانا کھلا دو ایک بندے کو۔ کھانا پکا کر بھی کھلا سکتے ہیں، ایک بندے کو ایک وقت کا کھانا، ایک روزہ قبول ہو گیا اوپر، ایک وقت۔ مہینے کے لیے آپ راشن بھی پہنچا سکتے ہیں، اسے کہیں یہ راشن ہے، پکائیں اور کھائیں 30 دن، ایک بندے کا راشن پورا آپ دے دیں۔ ہم اللہ کے فضل سے عبدالعزیز ٹرسٹ کی طرف سے 40 گھروں میں ماہانہ راشن دے رہے ہیں 23 سال سے، وہ راشن پہنچا دیں۔ ہمارے پاس اس کا انتظام موجود ہے، ہمارے پاس لسٹ ہے باقاعدہ غرباء کی، فقراء کی، ہم ان کے گھروں میں راشن پہنچا دیتے ہیں۔
خود پکا کر کھلا دیں کسی گارڈ کو، کہہ دیں مسکین آدمی ہونا ضرور، میری طرح کھاتا پیتا بندہ نہ ہو ماشاءاللہ تبارک اللہ، اور میں کہتا ہوں آنے دے اپنا تو پھر اگلے مہینے کھا لیں گے، نہیں، غریب آدمی، مسکین آدمی، جس کے پاس، مسکین کا معنی ایک وقت کا کھانا ہے اور ایک وقت کا کھانا اس کے پاس نہیں ہے، وہ مسکین ہوتا ہے، اس کے گھر کھانا پہنچا دیں، پکا کر دے دیں۔ آپ کا نمازی ہے گلی کے اندر گارڈ، اس کو سحری افطاری کروا دیں، 15 دن میں آپ کے 30 روزے پورے ہو جائیں گے۔ یا پھر 30 بندے جمع کر لیں، ایک ہی دن پہلے ہی رمضان سب کو کھانا کھلا دیں، ساروں کو ایک دیگ پکائیں، 30 بندے مسکین فقراء جمع کریں، فدیۃ طعام مسکین، سب کو کھانا کھلا دیں۔ آپ کی بیگم کی طرف سے حاملہ ہے، ہماری بہن دودھ پلاتی ہے، اور پھر اس کو قضا روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں بندہ بیمار ہے، روزے رکھ رہا تھا، بیمار ہو گیا اور فوت ہو گیا، اب اس کے روزے جیسے بیٹا وراثت کا حقدار ہے، ایسے اس کے وارث اس کی طرف سے روزہ رکھیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو باقاعدگی کے ساتھ تمام روزے، تمام نماز تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری محنتیں قبول فرمائے، ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرمائے۔ جیسے یہاں جمع ہے نا، خوبصورت خوبصورت ماشاءاللہ میرے بھائی بزرگ، بچے، بیٹے، بہنیں، ایسے ہی اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے، اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ سے حوض کوثر پر جام نصیب فرمائے، اور ابو بکر اور عمر، عثمان اور علی اور طلحہ اور زبیر کے ساتھ ہمارے محلات اللہ تعمیر فرمائے، اور اللہ ہمیں پورے رمضان ایمان صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور بے اولادوں کو اللہ سہل اولاد عطا فرما، پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آئندہ میں امید رکھتا ہوں آپ انشاءاللہ اسی طرح علماء کے درس سنتے رہیں گے اور نیکیاں سمیٹتے رہیں گے انشاءاللہ، پھر جنت میں ایک دوسرے سے چھین چھین کر کھائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔